میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بہت زیادہ جاننے والا خالق ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو مکارم اخلاق کے ساتھ بھیجے گئے۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر اور تا قیامت ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، لوگوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ان توشوں میں سے سب سے بہترین توشہ ہے جو آپ لینے والے ہیں، اور ان سرمایوں میں سے سب سے نفع بخش سرمایہ ہے جو آپ جمع کرنے والے ہیں۔ تقوی ان چیزوں سے نجات دینے والا ہے جن سے آپ کو خدشہ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے رزق ملتی ہے جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوتا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمانوں، مکارم اخلاق وہ لباس ہے جس سے چنیدہ انبیاء آراستہ ہوئے، اور وہ چادر ہے جس سے یکسوئی برتنے والے پرہیزگار لوگ مزین ہوئے۔ وہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، ایمان کے قواعد میں سے ایک قاعدہ، اور احسان کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس کی بدولت بلند درجات اور شاندار مراتب، سب سے بہتر مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی جاتی ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص نے فضائل و کمالات پر ابھارا ہے، ان کی رغبت دلائی ہے، رذائل اور گھٹیا چیزوں سے آگاہ کیا اور ڈرایا ہے۔ شریعت آداب و اخلاق کے سب سے نفیس موتیوں کو سموئے ہوئے ہے، جن میں تأدیب و تربیت اور تہذیب و ترقی ہے۔ ان سب کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عقل، پختہ رائے، فیصلہ کن کلام سے نوازا اور نیک اعمال اور کامل اخلاق سے مزین کیا۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی تعریف یوں کی، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کامل ترین اور عظیم ترین تھا۔ آپ ہر خصلت میں اعلیٰ ترین مقام اور بلند ترین مرتبے پر فائز تھے۔ چنانچہ آپ کمال انسانی کی چوٹی اور بشری شرافت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ سنو، کریمانہ اخلاق سے آراستہ ہونے پر جو چیزیں مسلمانوں کو ابھارتی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عظیم اخلاق والی ہستی کی اقتداء کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید کرے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے۔ وہ چیزیں جو ہر صاحب دین مستقیم اور عقل سلیم کو اس اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہیں، ان میں سے وہ عظیم اجر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وارد ہوا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ ہوں گے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اپنے حسن خلق کی بنا پر روزے دار اور تہجد گزار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اور فرمایا، اچھی ہمسائیگی، صلہ رحمی، حسن اخلاق سے گھر آباد ہوتے ہیں اور عمریں بڑھتی ہے۔ اے لوگو، حسن اخلاق برکت ہے، بد اخلاقی نحوست ہے۔ سب سے اچھا اخلاق وہ ہے جو صاحب اخلاق کو خوبصورت اور مزین کرے، اور سب سے بدترین اخلاق وہ ہے جو اس کو گندا اور خراب کرے۔ حسن اخلاق محض خندہ پیشانی اور خوشگوار بات میں منحصر نہیں، بلکہ اسلامی شریعت میں ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ چنانچہ اس میں سخاوت، تکلیف دینے سے بچنا، اوامر اور فضائل کو انجام دینا اور منہیات و برائیوں سے بچنا شامل ہے۔ اللہ کے بندو، جان لو کہ کچھ اخلاق انسان میں فطری ہوتا ہے، بعض اخلاق کسبی ہوتا ہے، اور لوگ اس میں الگ الگ ہیں۔ اخلاق پوشیدہ جبلتیں ہیں جو خود سے ظاہر ہوتی ہیں اور مجبوری میں انہیں دبایا جاتا ہے۔ پس علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے اور بردباری اپنانے سے بردباری آتی ہے۔ جو شخص بھلائی کی جستجو کرتا ہے اسے وہ دی جاتی ہے، اور جو برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بچایا جاتا ہے۔ اور کسی کو بھی اچھے اخلاق سے بہتر عطیہ نہیں دیا گیا جو اسے صلاح و تقوی کی رہنمائی کرتا ہے اور فساد و ہلاکت سے روکتا ہے۔ اور جو شخص اپنے رب اعلیٰ کے لیے اخلاص برتتے ہوئے اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اخلاق سے مزین ہونے کی کوشش کرے اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا اور پورا پورا بدلہ اسے ملے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ جو کچھ آپ نے سنا میں وہی کہتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ وہ نہایت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے بندوں کو بھرپور نعمتوں سے نوازا، انہیں خیر و ہدایت کا راستہ دکھلایا، انہیں گمراہی اور بگاڑ کے راستے سے روکا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہم مثل اور ہم سر سے پاک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے، اس کے رسول اور بندوں میں اس کے چنندہ ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے معزز اصحاب پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے قیامت ان کی پیروی کرنے۔ اما بعد، مسلمانوں، اسلام میں اخلاق کا نظریہ عقیدے کی اساس پر قائم ہے، اور یہ ہماگیر منہج ہے۔ استقامت اور توازن خوبصورتی پائیداری کے ساتھ جاری رہتا ہے، زمان و مکان کے بدلنے سے نہیں بدلتا، اور مسلمانوں کے تمام چھوٹے بڑے باریک و جلی تمام احوال کو سموئے ہوئے ہے، اور تقوی کے ہر حکم کا اخلاق قاصد ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں کے بارے میں وصیت بھی یکساں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وصیتوں میں ان دونوں کو اکٹھے بیان کرتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں رہو اللہ سے ڈرو اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملو۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے تقوی میں سے یہ ہے کہ شریف نفس بچاؤ چاہتا ہے، دیانت داری کا خیال کرتا ہے کہ دیانت داری قیمتی خصلت اور اصل منبع ہے جو پرہیزگاری کا باعث ہوتی ہے، لالچ دور کرتی ہے اور تقوی بڑھاتی ہے۔ شفافیت کو امانت داری اور عوامی مفاد کے خیال رکھنے کے سمیت دیانت داری، سچائی، انصاف، وقت کی حفاظت اور عمل میں سنجیدگی سے ناپا جاتا ہے، اور جب امانت داری کمزور پڑتی ہے، دیانت داری ماند پڑ جاتی ہے، خیانت رائج ہو جاتی ہے، بدعنوانی سرایت کر جاتی ہے، اس وقت ضمیر زنگ آلود ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، آبرو نیلام ہوتی ہے، حقوق پامال ہوتے ہیں۔ شریعت نے بدعنوانی کی تمام شکلوں اور صورتوں سے روکا ہے، چنانچہ جس مقصد کے لیے کوئی عہدہ بنایا گیا ہے اس سے کوئی بھی انحراف بدعنوانی، خیانت اور جرم ہے، اور وہ شرعی احکام، اخلاقی اقدار اور معتبر نظام کے خلاف ہے۔ عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں سے جسے کس کام پر لگایا ہو تو وہ کم یا زیادہ سب لے کر آئے، پھر جو چیز دی جائے اسے لے لے، اور جس سے روکا جائے رک جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس شخص کے سلسلے میں ایک وعید آئی ہے جو اپنی شہوتوں اور خواہشوں کی آسودگی کے لیے یا اپنی کمائی اور مال کو بڑھانے کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کچھ لوگ اللہ کے مال میں سے بغیر حق کے تصرف کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے۔ مومنو، امانت کی بربادی میں سے یہ ہے کہ لاپرواہی، کوتاہی، فضول خرچی، رشوت، گھپلا بازی اور لوگوں کی مصلحتوں کو روک کر عوامی مال میں ظالمانہ تصرف کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم جانتے ہوئے اللہ اور رسول کی خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ انسان جس مال کا ذمہ دار ہے اس میں خیانت بالاجماع حرام کبائر میں سے ہے، اور یہ سب سے بڑے گناہوں اور سب سے بدترین عیبوں میں سے ہے۔ خیانت ایسا گھٹیا عمل ہے جس سے شریف انسان متنفر ہوتا ہے، جسے سلیم عقل قبیح سمجھتی ہے اور درست فطرت مسترد کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو، بدعنوانی سے لڑنا، اس کا انسداد ایک شرعی اور قومی ذمہ داری ہے جو کسی خاص ادارے پر منحصر نہیں، بلکہ یہ دین، امانت، اخلاق کے اعتبار سے سب کی ذمہ داری ہے، جس میں ہدایت و رہنمائی اور نصیحت و یاد دہانی کے ذریعے معاشرے کے افراد اور متعلقہ اداروں کے درمیان باہمی تعاون لازم ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو اور اللہ سے خوف و امید کے ساتھ دعا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ اللہ کے بندو، درود و سلام بھیجو ہدیہ میں دی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت محمد بن عبداللہ پر، جس کا تمہیں اللہ کی کتاب میں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، رسول امین محمد پر اور ان کی پاکیزہ آل و اصحاب پر، ان کی بیویوں امہات المؤمنین پر درود و سلام نازل فرما۔ چاروں خلفائے راشدین اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، قیامت تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کرنے والوں سے اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور احسان سے، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے سبھی
سبھی ملکوں کو امن و امان اور خوشحالی عطا کر اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے پیشوا اور حکمران خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو ہر اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو۔ انہیں اور ان کے مددگاروں کو ہر اس چیز کی توفیق دے جس میں لوگوں اور ملکوں کی بھلائی اور اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ و اقتدار ہو۔ اے اللہ سرحدوں پر معمور ہمارے فوجیوں کی حفاظت اور مدد فرما، ان کا معاون و مددگار اور حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ غم زدوں کا غم دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت ٹال دے، قرض داروں کے قرض ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا یاب کر، ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین میں اور ہر جگہ کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو ہر غم سے نجات دے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما، ان کے لیے قریبی مدد اور کشادگی کی دعا ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے جو کچھ بھلائی مانگی تو ہمیں عطا کر، اور جو بھلائی ہم نے نہیں مانگی وہ بھی عطا فرما، اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی جن چیزوں کو مانگنے سے ہمارا علم قاصر ہے انہیں ہمیں عطا کر دے۔ اللہ کے بندو بے شک اللہ عدل و احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ اور سرکشی کے کاموں سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پڑھو۔ یاد رکھو یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بہت زیادہ جاننے والا خالق ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو مکارم اخلاق کے